أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: والفجر وليال عشر. صدق الله العظيم. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. یہ میں نے آپ کے سامنے دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ایک سورہ فجر سے، دو آیات سورہ فجر سے، اور الحج اشہر معلومات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ سورۃ الفجر کی جو دو آیات ہیں ابتدائی، والفجر یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو ولیال عشر ہے یعنی 10 راتیں جس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے شان و شوکت والے اور کتنے اہم دن ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے خاص مہینے ہیں اور ان مہینوں میں بھی پھر خاص دن ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ذی الحجہ کے دن ہیں یا جن دنوں سے حج منسوب ہے وہ خاص ایام ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت والے ایام ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنی خوشی یا جتنے پسند نیک کام اپنے بندوں کے ذی الحج کے ان دنوں میں یعنی 10 دنوں میں آتے ہیں، باقی کسی دن میں نہیں آتے۔ یعنی اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں میرا بندہ نیکی کے کام کرے، اور نیکی کے کام کرنا، اگر بندہ نیکی کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کو بہت خوشی دیتی ہے۔ تو اس بات پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں اللہ کو؟ یعنی جتنا ان دنوں میں ان ایام میں نیک اعمال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ جو ہے وہ چونک گئے نا یہ بات سن کر کہ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے ان ایام میں نیکی کے کاموں سے۔ تو آپ دیکھیے اب چونکہ ہم سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سورۃ الانفال پڑھے جس میں ہم جہاد کا مسلسل ایک ذکر پڑھ رہے ہیں کہ جہاد کس قدر مشکل ترین عبادت ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا اور پھر اس نیت کے ساتھ نکلنا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو پیش کریں گے اور کوئی شورٹی نہیں ہے کہ واپس آنا ہے یا نہیں۔ تو صحابہ نے اسی لیے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں نیک کام کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے عشرہ ذی الحج میں، حج کے یہ جو ایام ہیں، جو پہلے 10 دن ہیں، ان میں نیک عمل کرنا۔ تو البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں گیا اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، وہ بہترین ہے۔ یعنی ظاہر ہے شہید کا تو ایک رتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عشرہ ذی الحج نیکی کرنے کے حوالے سے، اچھے کاموں کے حوالے سے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے کاموں سے زیادہ اللہ کو نہ پاکیزہ لگتا ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر لگتا ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے افضل کوئی اور دن نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسے دن ہیں، یہ ایسے ایام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا ہے، کیوں زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں تمام تر نیکی کی جو احکامات ہیں یا نیکی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک میں آپ دیکھیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے روزہ۔ اسی طرح قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔
لیکن اگر ہم غور کریں تو عشرہ ذی الحج میں یہ تمام نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یعنی پہلے 10 دن میں پہلے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے 9 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے. اور پھر عرفہ کا جو روزہ ہے، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس خاص روایات ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بے انتہا اجر و ثواب کا حامل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم لوگ رمضان المبارک میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے نیکی کرنے کا، ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ماحول ہوتا ہے تو روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، قیام بھی آسان ہوتا ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، ان دنوں میں ہمارے پاس چونکہ ایک گیپ آ جاتا ہے رمضان المبارک کے بعد بھی، تو ہم ذرا سست پڑ جاتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو رمضان میں تو ایکٹیولی سارے نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ذی الحج کے دنوں میں سست پڑ جاتا ہے. حالانکہ ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہے. تو آپ دیکھیے کہ یعنی جو رمضان المبارک میں ہمارے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے نیکیوں کی اور ایک عجیب سا ولولہ ہوتا ہے، وہ ہم ان دنوں میں تھوڑا سا مس کر جاتے ہیں، اور اس کو ضرور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک موٹیویٹ کرنا چاہیے اور یاد کروانا چاہیے. اسی طرح ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، یعنی جو آخری 10 دن ہیں، اس کی راتیں اور ذی الحج کے 10 دن ابتدائی یہ اجر میں برابر ہے. اور پھر چونکہ رمضان المبارک کی وہ راتیں اہم ہیں، اور ان راتوں میں آپ دیکھیے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، انسان کی انرجی کافی لو ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہوئے بھی ان آخری راتوں میں بہت جی بھر کے عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم پورا ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد آخری دنوں میں کافی اب صحت کے بھی اور قوت میں بھی اور طاقت میں بھی کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو دن ہے جس میں میں اور آپ ابھی اس وقت ہیں الحمدللہ بفضلہ، اللہ کے فضل سے، کہ ان میں آپ دیکھیے کہ بڑی قوت کے ساتھ ہم ان دنوں کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹ سکتے ہیں. اچھا، اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں شارٹ کٹ کے کیا کیا کام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور کون کون سے کام میں اور آپ کر سکتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اور بہت یعنی مختصر بھی ہوں اور ان کے اوپر ہم عمل بھی کر سکیں. تو اس میں سب سے پہلے میری بہنوں جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے وہ ہے استغفار کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت زیادہ خوشی دیتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں، کتاب البخاری جس میں آپ نے ساری صحیح احادیث اکٹھی کی، اس میں لکھتے ہیں باب التوبہ میں کہ اللہ کو انسان کی توبہ اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے، اور حدیث کے ریفرنس ہے، یعنی یہ حدیث ہے کہ اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی کہ جو کہ ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں اپنا اونٹ لے کے نکلا سفر پہ، اور ایک بہت بڑا صحرا ہے، آپ اس کو امیجن کیجئے، ایک بڑا صحرا اور اس کے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پہ اس کا کھانا پانی اور تمام چیزیں جو اس کو زیادہ راہ کے طور پر سفر کے دوران چاہیے تھی وہ اس اونٹ پر تھی. اور جب وہ بیچ صحرا کے پہنچا، جب بالکل ڈیزرٹ کے درمیان میں تھا، تو وہ اونٹ اس سے گم ہو گیا، کھو گیا. اب اس نے بہت تلاش کی اس اونٹ کی لیکن وہ اس کو نہیں ملا، اور اس کا کھانا پینا ساری چیزیں اسی اونٹ پر تھی. تو وہ اتنا مایوس ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو زندگی سے مایوس ہو گیا نا. آپ سوچیے کتنی گرمی کے بغیر پانی کے وہاں ایک قدم نہیں چلا جائے اور آس پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بیچ صحرا میں ہے، اور جس سواری پر اس کی ساری چیزیں تھی اور جو اس کو سواری میں بھی مدد دے رہی تھی وہ گم ہو گیا. تو وہ بالکل اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پڑا نڈھال ہو کے. اچانک اسی بے ہوشی میں وہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے. تو وہ اتنا شدید خوش ہوا، یعنی اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس خوشی میں اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اخطأ بشدت الفرح، یعنی اس نے یہ غلطی خوشی کی شدت کی وجہ سے کی. اس نے کہنا تو یہ تھا نا کہ اے اللہ تو میرا رب کہ تو نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے یہ عطا کر دیا میری سواری کو. تو خوشی کی شدت سے اس کے الفاظ جو ہے وہ گڈمڈ ہو گئے. تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس وقت اس کو ہوئی،
اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم آپ کا حق اس طرح ادا نہیں کر پا رہے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس طرح سے آپ کی عبادات اور آپ کی اطاعت میں اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں رکھا جس طرح سے رکھنے کا حق ہے، یہ کہنا اللہ کو بہت خوشی دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ بیسٹ دن ہے، بہترین دن ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ان دنوں میں ہم کوئی نیک کام کریں۔ تو پیاری بہنوں کی سب سے اہم کام ان دنوں میں مجھے لگتا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت، توبہ، اللہ سے معافی۔ تو استغفر اللہ العظیم، جہاں ہم تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور استغفار استغفر اللہ العظیم کی تسبیح کر لیں، اور اگر چلتے پھرتے ممکن نہ ہو تو ہر نماز کے بعد کم از کم 100 دفعہ 100 ٹائمز استغفر اللہ العظیم، یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں حج کے دن تک، یہ ضرور اپنی جو ذکر ہے یا جو آپ جو بھی اعمال کریں اس میں شامل کر لیجیے۔ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کے بعد دوسرا اہم کام کہ اپنے دل کو ہمیں صاف کرنا ہے، کہ ہم بلیسنگز تبھی لے سکتے ہیں، برکات تبھی ہم تک پہنچ سکتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب ہمارا دل کینے سے پاک ہو، جب ہمارا دل حسد سے، غصے سے، لالچ سے اور برائی کی چاہت سے پاک ہو جائے، اور جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ شیطان کے تیروں میں علماء کے مطابق سب سے بڑا تیر یا سب سے بڑا اٹیک جو وہ میرے اور آپ پر کرتا ہے وہ ہمیں ناشکری سکھلانا، وہ ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کرنا ہے۔ یعنی شیطان ہمیں بار بار یہ چیز ریمائنڈ کرواتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یا میں ان چیزوں سے محروم ہوں، یا مجھے یہ نہیں ملا، یا میں اس چیز کی تلاش میں ہوں، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی بے پناہ نعمتیں کیری کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے تمام اعضاء، میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی خدا نہ خواستہ آنکھوں سے روشنی چلی جائے تو کون سی چیز ہے جو اس کو واپس لا کے دے سکتی ہے؟ کتنی ٹیکنالوجیز آپ استعمال کر لیں تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ سکتی ہے نا۔ اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی ہمارے جسم کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا عضو ہے، دل کا آپ دیکھیے فنکشن، لنگس کا، اسی طرح ہمارے اسٹمک کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ دیکھیے کہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اس کے باوجود میرے اور آپ کے باڈی میں یا میکنزم میں یہ آٹومیٹکلی رن کر رہا ہے۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ان کو چلانے کے لیے، یا ہمیں پے نہیں کرنا پڑا۔ آپ دیکھیے کرونا کے دنوں میں آکسیجن کی کتنی کمی ہوئی اور کس طرح سے لوگ پریشان ہوئے، آکسیجن سلنڈرز نہیں مل رہے تھے اور کتنے مہنگے ملتے تھے جب ملتے تھے، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فری میں آکسیجن دے رہے ہیں، ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہم ریئلائز کر سکتے ہیں، امن کی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ کوئی بومب آ کے ابھی گر جائے گا یا ہمارے گھر ختم کر دیے جائیں گے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنی ساری جگہوں پر ہے جہاں وہ بیڈلی سفر کر رہے ہیں، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ انڈیا میں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ جو امن کی نعمت ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر لیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے اہل و عیال، بہت سارے ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں جو فیملیز کو ترس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے ہمارے شوہر اللہ کی سب سے بڑی نعمت، کتنی ساری خواتین ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، یا جن کے شوہر اللہ نے واپس لے لیے، یا جن کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اولاد کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، ٹھیک ہے، علم کی نعمت۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے نصیب میں کیا، اس کو سمجھنا، تو یہ ایسی نعمتیں ہیں۔ اور پھر جو حدیث ہے کہ تم میں سے اگر کوئی صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے سر پر امن والی چھت ہے اور اس دن کا رزق اس کے پاس میسر ہے، یعنی اس دن کے لیے اس کے پاس کھانا ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ لیکن شیطان کے ایسے اٹیکس ہیں کہ مجھے وہ بھلا دیتا ہے کہ میرے پاس کتنی ساری چیزیں ہیں اور میرا وہ دھیان ان چیزوں کی طرف لگاتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں شکایتیں ابھرنے لگ پڑتی ہیں، ہمارے دل میں اللہ کو لے کر جو خوشی اور رضامندی اور جو راضی رہنے والی کیفیت ہے وہ نہیں رہتی، اور ہم ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے
کہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو گے، قدردانی والا رویہ اختیار کرو گے، تو میں تمہارے پاس موجود نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اس میں برکتیں عطا کروں گا۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر تمہیں آزمایا جائے گا، پھر تمہارے اوپر آزمائش آئے گی۔ اور ہم ناشکری ترین میں سمجھتی ہوں مخلوق ہیں کہ ہم اس قدر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان شیطان کے اٹیکس کی وجہ سے صرف ان چیزوں پر ہے کہ جو ہمارے پاس میسر نہیں ہے، اور جو میسر ہیں وہ کئی زیادہ ہیں، ہماری استطاعت سے اور ہماری اوقات سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود شکر کا کلمہ ہم سے مشکل سے نکلتا ہے۔ تو ان دنوں میں جو باقی رہ گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، پوری شعور کے ساتھ، کانشیسنس کے ساتھ دل سے کہیے اللہ تیرا شکر ہے، ایمان کی نعمت عطا کی، ہم کسی بتوں کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اللہ کی وجہ سے، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا، تو یہ کس کی وجہ سے؟ کیا میری چوائس تھی یہ؟ کیا میں اپنی چوائس سے پیدا ہوئی ہوں اس امت میں؟ یہ اللہ نے چنا مجھے اور آپ کو، تو کیا یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ پھر قرآن مجید مجھے عطا کر دیا اللہ نے، جو آپ دیکھیے کہ ایک جس میں ڈاٹ بھی ایک لفظ تو دور کی بات، کوئی اس پہ زبر زیر پیش کی چینج نہیں آئی پچھلے 1450 سال میں۔ اور آج کا جو آپ دیکھیے کہ انسرٹنٹی کا جو دور ہے، اس قدر بے یقینی اور کنفیوژن کا دور ہے، اس دور میں میرے پاس الحمدللہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، مصدقہ کلام ہے، اتھینٹک کلام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس سے بڑا آپ دیکھیے کہ کوئی اس سے بڑی نعمت ہے؟ تو ان تمام نعمتوں پر دل سے شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور ان دنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دن جو آپ یعنی ایک ایسنس ہے نا ان دنوں کا، ذی الحج کے دنوں کا، کہ باقی ایام میں ہم لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اپنی عبادات میں، دعاؤں میں کہیں نہ کہیں شرک شامل ہو جاتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر ان کے آگے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بٹرنگ اور منا رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ لیکن ان دنوں میں حج بیت اللہ کے گرد آپ دیکھیے، یہ تصویر اسی لیے میں نے منتخب کی کہ بغیر کسی تفریق کے اس گھر کے گرد اللہ کی جو بنائے ہوئے بندے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک، اللہ میں آ گیا، پورا سال میں ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا ہوں، شیطان میرے پہ بہت کوششیں اپنی آزماتا رہا ہے، میرا نفس مجھے بہکاتا رہا ہے، لیکن بالآخر تیرے پاس آ گیا۔ اور یہ اس چیز کی علامت ہے میری بہنوں کہ بالآخر ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حج جو ہے یہ مجموعہ ہے تمام عبادات کا، کہ اس میں آپ کو اپنا گھر چھوڑنا ہے، اپنی اولاد چھوڑنی ہے، اپنی جو سمجھ لیے اٹیچمنٹس ہیں ان سب سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا، آپ نے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے اور بیت اللہ پہنچنا۔ اور وہ دو ٹکڑوں میں، دو جو کپڑے ہیں ان میں جو ہمارے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہم جن چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں یا جو ہم لیا ہے ہم نے مال کے نام پر، وہ یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پہنچنا ہے، صرف اپنے نیک اعمال لے کر۔ تو یہاں سے ایک چیز میں ایک اور جو چیز پوائنٹ مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹس، ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے شوہروں کے لیے ان کی بیویاں، اسی طرح تمہارے گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو اور جن کے کھونے سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اموال اقترفتموها، تمہارے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے بارے میں تمہیں خوف ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، سکون دیتے ہیں، تمہیں راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں،
زیادہ عزیز ہیں، زیادہ تم ان کو پریفر کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نسبت، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے رستے میں کوشش کرنے کی نسبت، فتربصوا پھر انتظار کرو کہ اللہ انہی چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ تو حج اس کا ایک پریکٹیکل ایک ٹریننگ ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی۔ ایک دفعہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بال منڈانے کا، یعنی جو آپ دیکھیے کہ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے تو پورے بال اپنے منڈوانے ہوتے ہیں نا، اور خواتین بھی تھوڑے سے بال اپنے کاٹتی ہیں، تو یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یعنی باقی سارے احکامات کی تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن بال اپنے اتروانے کا کیوں حکم دیا؟ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے جواب آیا تھا کہ ڈیٹیچمنٹ۔ آپ دیکھیے ہمیں بالوں سے کتنا پیار ہے، اپنی جو آرائش ہے اس سے کتنا پیار ہے نا؟ اور جس بچے نے مجھ سے پوچھا تھا اس نے بڑے اچھے بال اپنے سیٹ کیے ہوئے تھے، اچھا خوب جل شل لگا کے نا سیٹ کیے ہوئے تھے بال۔ تو جب میں نے اسے کہا کہ دیکھیے آپ کو کتنا اپنے بالوں سے پیار ہے، کتنا سیٹل کیا ہوا آپ نے، تو آپ ٹینڈ کرانا اپنے بالوں کو یعنی گنجا ہونا پسند کرتے ہیں؟ تو اسے کہا نہیں میم، یعنی اتنی مشکل سے بڑے کیے ہیں۔ تو میں نے کہا حج پہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے بال بھی قربان کیے ہے نا، یعنی آپ یہ اعلان کرتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، میں تیرے پاس آ گیا تیرا بندہ، لبیک لا شریک لک لبیک، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ تیرے پاس آ کر کہ تیرے علاوہ میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، نہ اولاد اہم ہے، نہ گھر بار اہم ہے، نہ مال اہم ہے، نہ میرا جسم اہم ہے، میں سب چیزیں تیاگ کر چھوڑ کر، نہ میرا رتبہ اہم ہے۔ آپ دیکھیے کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کمیٹیاں ڈال ڈال کے حج پہ پہنچا ہے، کوئی بڑی مشکلوں سے اکٹھے کر کے پیسے حج پہ پہنچا ہے، اور کوئی ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے آرام سے پہنچ گیا، وہاں جا کے سب برابر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کوئی کسی ملک کا بڑا جانا پہچانا نام ہے، اور کوئی ادنا سا بیچارہ غریب سا آدمی ہے، عام سا آدمی ہے، وہاں جا کر سب برابر ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے ہر بندہ وہاں پر برابر، اور یہی اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، یہی ان دنوں کا اصل میں ایسنس ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری اٹیچمنٹس ہے، جو ہم بہت زیادہ اٹیچ ہیں چیزوں کے ساتھ، ہم اپنا آپ دیکھیے ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتے، ہم اپنے آرام کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے، ہمیں یعنی آپ دیکھیے ہم اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنی فیملی، اپنی برادری ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اللہ کے احکام سے، اپنے شوہر کو خوش کرنا میرے لیے زیادہ اہم ہے اللہ کو خوش کرنے سے، ایسا ہے یا نہیں؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنا مردوں کے لیے اہم ہے اللہ کو خوش کرنے کی نسبت۔ تو حج اور یہ جو ایام ہے اس میں ہم یہ بھولا ہوا لیسن یاد کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم اے اللہ تو ہے، لا شریک لک، تیرے علاوہ میرے لیے کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، کوئی اور میرے لیے اہم نہیں ہے، ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت، ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، تو کچھ میں نے لیا تیرے فضل سے اس دنیا میں سے لیا، میں اپنے ساتھ تو کچھ نہیں لے کر آئی تھی جب پیدا ہوئی تھی، اسی طرح جب میں واپس جاؤں گی اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں گی؟ خالی ہاتھ جانا ہے نا، واپس خالی ہاتھ، تو جو کچھ لیا یہاں سے لیا، تو نے دیا، تو نے عطا کیا ہے اللہ، نعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں بہکاوے میں آ جاتی ہوں کہ میں لوگوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگ پڑتی ہوں، شیطان مجھے الجھا دیتا ہے کہ فلاں بندہ بھی تمہارا کام کر سکتا ہے، یا فلاں بھی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، شیطان مجھے اس مخمصے میں ڈال دیتا ہے، اس وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ میرے اگر کوئی نقصان ہو رہے ہیں یا میرے اوپر کوئی مصیبت ہے تو فلاں کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ جو ایام ہے اور حج کا یہ جو موقع ہے، یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی اور میرے لیے اہم نہیں، میرا الہ نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک۔ تو یہ جو ایسنس ہے، یہ جو اس کا کہنے کہ مغز ہے، یہ جو روح ہے حج کے دنوں کی، وہاں پہنچ گئے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے
ہمارے لیے بھی ہمت ہمیں بھی ملتی ہے کہ اللہ بے شک ایک حج نصیب کرے لیکن حج مبرور نصیب کرے. اور یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. لیکن اگر نہیں پہنچ سکے وہاں، میں اور آپ آج جہاں بیٹھے میں، کیا یہاں اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ دور ہے یہاں سے؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم خالق ہیں انسان کے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہمیں خوب پتا ہے کہ اس کا دل اس کو کیا سکھاتا ہے، کیا وسوسے ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہے. تو اللہ میری شہرگ سے زیادہ میرے قریب ہے. یہ اگر میں اس وقت اللہ کے گھر کے سامنے نہیں کھڑی، لیکن اللہ کے سامنے تو ہوں الحمدللہ. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. ہماری تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں، ہماری تمام حرکات، ہماری تمام نیتیں اللہ کو پتا ہے. جو باتیں منہ سے کہہ دی وہ بھی پتا ہے، اور جو دل کے اندر دبی ہوئی خواہشیں ہیں جو شاید ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے نا، ہماری جو خواہشات ہیں اندر، کیا اللہ اس کو نہیں جانتا؟ اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے نا. اسی لیے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے تب تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز، اس کی خواہشات بھی اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آئی. یعنی اپنی خواہشات کو بھی ہمیں پاکیزہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے نا. اور پھر انہی خواہشات کے مطابق ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چیزیں میسر کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان دنوں میں کہ ہم اپنے دل کے اندر جو خواہشات ہیں ان کو بھی پاکیزہ کریں، ان کو بھی ہم دین کے مطابق کریں. اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اپنے آنے والے کل کے حوالے سے کتنے سارے دیکھیں فیئرز، کتنے سارے ہمارے دل کے اندر خدشات، وسوسے. لیکن جب ہم اللہ کی کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو فوراً سے دل کے اندر خوشی بھر جاتی ہے نا. بہت سی باتیں ہم انسانوں کو نہیں سمجھا سکتے، بہت سی ایسی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جن کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے. لیکن سبحان اللہ، میرا اللہ سمیع علیم ہے، ہر جگہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حج کے جو ایام ہیں اس چیز کو ریئلائز کرنے کے ہیں. اسی لیے ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس چیز کا اعلان کروں کہ اللہ تو بڑا ہے. یہ اس دنیا کے لوگ بڑے نہیں ہیں، میرے مسئلے بڑے نہیں ہیں، میری مصیبتیں، میرے ایشوز بڑے نہیں ہیں. تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میری مشکلوں کو تو دور کر سکتا ہے، صرف میری ساری دعاؤں کو قبول تو کر سکتا ہے، میرے تمام کاموں کو تو کر سکتا ہے. صرف میرا الہ تو ہے. میں تیرے آگے سجدہ کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ہمیں توفیق عطا فرمائی ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں. کل ہی میں ایک جگہ پہ بات کر رہی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں ہندوازم جو ریلیجن ہے، ہندوز کا کوئی فیسٹیول تھا جس کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ کتنے لاکھ ٹن جو ہے وہ دودھ بہایا گیا. ان کا ایک خاص ریچول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے اوپر وہ دودھ پھینکتے ہیں، بہاتے ہیں. اور آپ غربت دیکھیں ہندوستان میں، یعنی انسانوں کے پینے کے کام نہیں آیا، اور وہ ان کے اوپر بہا دیا گیا، اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا ہے نا. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں ایک پورا سیکٹ ہے، نعوذ باللہ، جو گائے کا یورین جو ہے، پیشاب جو ہے، اس کو پینے میں بہت زیادہ ان کے ہاں یعنی اجر ہے اور بہت اہم ہے وہ. اور وہ اپنے پاس انہوں نے بوٹل میں رکھا ہوتا ہے جس کو ہر کھانے میں ایڈ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں سن کر بھی کتنی عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بچا کر ہمیں اس قدر اہمیت دے دی، اس قدر معزز نہیں کیا؟ اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزتوں کی کمی ہے اور ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے اور ہم محروم ہیں، ہے نا. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح تکبیرات کے بعد اپنے جو فرض اعمال ہیں، تمام نمازیں کوشش کریں اپنے وقت پر پڑھنے کی. بچے جو گھر میں لڑکے ہیں، اپنے جو مرد حضرات ہیں، ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں ان دنوں میں خاص طور پر. پھر صدقات ان دنوں میں بہت اجر ہے، جیسے رمضان اور رمضان سے بڑھ کر ان ایام میں نیکی کا اجر ہے چونکہ. تو ضرور آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں مہنگائی کے، اس میں خاص طور سے خواتین کو
یہ تلقین کرتی ہوں اپنے سمیت اپنے آپ کو بھی کہ شکر گزاری والا رویہ جو ہے وہ ہماری چیزوں میں برکت ڈال دے گا، اور ناشکری والا، اور جب ہم اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ فلاں چیز نہیں ہے، اس سے ہماری جو چیزیں ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں یعنی ایک طرح سے بے برکتی ہو جاتی ہے نا ناشکری سے. تو اس لیے الحمدللہ کہہ کر جو ہے اس پر شکر کرنا ہے، جو نہیں ہے اس پر شکوہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور فرمایا گیا کہ تم دنیا میں ایسے ہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. تو جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹریول کے دوران، سفر کے دوران کتنی ساری پرابلمس آتی ہیں، کتنی ساری مشکلیں آتی ہیں، لیکن ہم ان پہ بہت زیادہ غور نہیں کرتے، ان پہ بہت زیادہ شکوہ نہیں کرتے، ہم برداشت کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے سفر ختم ہونے والا ہے، سفر ختم ہو جائے گا. میں I'm not going to live here forever. ہاں، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، ابھی ختم ہو جائے گا سفر. تو یہی کیفیت اس دنیا میں میری اور آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہاں پر. ہم نے سورۃ البقرہ میں جو آزمائش والی آیت پڑھی تھی نا کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے. فیئرز، فیوچر فیئرز ہیں، آپ کو بہت سارے خدشات ہیں، آپ کو کمی بیشی ہوتی رہے گی، مال میں کوئی نہ کوئی کمی رہے گی، پھر آپ کے ریزلٹس. ٹھیک ہے. اور یہ اوپر تلے آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ختم ہوگی تو پھر دوسری آئے گی. آزمائشیں یہ کنٹینیو آپ کے اوپر ہے، ایک کے بعد دوسری. ٹھیک ہے. جیسے ایک سفر میں آپ سفر کر رہے ہیں تو کئی چیزیں اکٹھی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں نا. تو اپنے گھر میں نہیں ہوتے نا اس طرح کی مصیبت. چونکہ دنیا میں مسافر ہیں، وہ بشر الصابرین، جو پھر بھی ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں بغیر شکوے کے، اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے 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 وہ اپنے سفر کو مکمل کر لیتے ہیں. ان کو خوشخبریاں سنا دیجیے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان کو اس صبر کا، اس جو ڈٹرمن رہ کے وہ کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اس حوصلے کا اللہ ان کو اجر دے گا، اس ساری سفرنگ کا اللہ ان کو اجر دے گا. ٹھیک ہے. تو آج کے اس حالات میں اس طرح جو ہم پاکستانی عوام خاص طور سے اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے، یا حالات تقریباً بہت سارے لوگوں کو جس سے بھی آپ سن رہے ہیں مشکل حالات میں ہیں ہم پاکستان کی عوام خاص طور سے، اور پوری دنیا میں انفلیشن تھوڑی سی ہائی ہے ان دنوں میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے اتنی ہی برکتیں عطا ہوں گی. اور ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ کثرت مت مانگیے، زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں، یہ مانگیے کہ اے اللہ جو تو نے عطا کیا اس کو بابرکت بنا دے، اس میں برکت ڈال دے. اور برکت کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایج تھی، کتنی آپ کو عمر ملی؟ 63 ایئرس، ہے نا. کتنی چھوٹی، کتنی کم عمر ہے نا. 63 سال بہت زیادہ تو نہیں ہے. اور پھر آپ کی جو نبوت کے سال تھے جس میں آپ کو پروفٹ ہوڈ ملی، نبی بنے اور آپ مشن آپ نے سٹارٹ کیا، وہ صرف 23 ایئرس تھے. 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ پورا خطہ عرب بدل دیا اور پوری دنیا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے گئے صرف 23 سال کے عرصے میں، ہے نا. یعنی یہ ہے برکت کہ تھوڑا ٹائم لیکن اس میں اتنا کچھ آپ کر پائیں اللہ کے حکم سے کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی نیکی بن جائے. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کو نیکیاں پہنچتی رہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے برکت. اسی طرح صحت میں برکت ہے اللہ، تو ہمیں اتنی ہمت اور توفیق عطا فرما تاکہ ہم اپنے جو کام ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ کر پائیں، تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے ذمے ٹاسک ہیں وہ اچھے سے کر پائیں، تیری عبادات اچھے سے کر پائیں. اسی طرح وقت میں برکت، یہی 24 آورز آپ دیکھیے تمام لوگوں کے پاس تھے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے اتنے انسانیت کی فلاح کے کام کیے، اتنے علم سیکھا، علم پھیلایا، اور یہی 24 گھنٹے میرے اور آپ کے پاس ہے نا. لیکن مجھے اور آپ کو کم پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ برکت نہیں ہے، اور برکت ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں نہیں کرتے برکت کی، ہے نا. اسی طرح اولاد میں برکت ہے. اللہ جو تو نے دی ہے ان کو سلامت اور عافیت میں رکھ. ان دنوں میں خاص طور سے یہ دعائیں کانشیسنس کے ساتھ پورے جو ہے وہ اپنے ارادے کے ساتھ مانگیے. ٹھیک ہے.
تو یہ تمام جو کام ہے اگر پوری ہم نیت سے اور پورے ارادے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ جو تھوڑے سے دن ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بابرکت بن جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں یقیناً اسی طرح ہماری دعاؤں کو سنے گا جس طرح اپنے حاجیوں کی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی بات سن رہا ہے۔ اور پھر اس کا اہم ترین جز جو قربانی والا جز ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں اگین جو میں نے شروع میں بات کی، ڈیٹیچ ہونا ہمیں سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بہت زیادہ اٹیچ ہیں اپنی دنیا کی زندگی سے، اپنی دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان سے، اپنی اولاد سے، اپنی فیملی سے۔ جو حج کا پورا اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے اندر ڈیٹیچمنٹ کا ہی لیسن ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو، ایک اکیلی خاتون کو، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا اور ڈیزرٹ، وہاں چھوڑ دیا ہے نا، اور چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ اور حضرت ہاجرہ جو ان کی وائف تھی، انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ دونوں کو یہاں چھوڑ دوں۔ بس اس کے بعد انہوں نے کوئی اور سوال نہیں کیا، اور ان کے شوہر ان کو وہاں چھوڑ کر بغیر کوئی چیز دیے، بغیر ان کا کوئی انتظام کیے رہن سہن کا، وہاں سے چل دیے، اور اس خاتون نے بالکل کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس میں ہم خواتین کے لیے بہت بڑا لیسن ہے نا، کہ وہ جو خاتون اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا کہ ایک اللہ کا حکم ہے اس پر انہوں نے صبر کیا، تو آج رہتی دنیا تک حضرت ہاجرہ کا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی سنت باقی رہ گئی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، کتنا خوبصورت اسلام ہے کہ ایک عورت کی جو عمل تھا، وہ ہر مرد اور عورت پر جو حج کرنے گیا ہے، جو بیت اللہ کی زیارت کرنے گیا ہے، اس کے لیے فرض ہو گیا صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اس کے بغیر حج نہیں ہے نا؟ تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یہیں سے، ڈیٹیچمنٹ ہے نا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ذمہ داریاں اٹھانے والے ہیں وہ نہ رہے یا وہ نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہے نا۔ حضرت ہاجرہ کی پورے ان کی جو سیرت ہے اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انتظام کرتے گا، بیٹھی نہیں۔ بچہ جب بھوک سے بلکا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، یعنی ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے کتنے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان میں پانی کی تلاش کی، اور اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو زمزم کی نعمت سے نوازا، ہے نا۔ اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی پر جو چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کے گئے، اسی بچے سے اللہ نے مکہ کو آباد کروایا اور اپنے گھر کو دوبارہ سے آباد کروایا۔ خانہ کعبہ تو حضرت آدم کے زمانے سے تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی جو دیواریں تھی وہ گر گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اس گھر کی تعمیر کی، اور پھر اس وقت کی دعا آپ نے جو مانگی، اسی دعا کے صدقے سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک قربانی اور اس کے کتنے سارے فائدے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذرا قربان کر دو، ہے نا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو انسان اس طرح کی قربانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ڈیٹیچمنٹ سکھاتی ہے ہمیں۔ قربانی جو ہم نے کرنی ہے نا، جو ہم زندگی میں بہت زیادہ اٹیچ ہے بہت ساری چیزوں سے، اصل میں اس نیت سے کرنی ہے، اے اللہ تیرا حکم امپورٹنٹ ہے، باقی کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر فوراً اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اور ان کی یہ سنت ابراہیمی ہم مسلمان انشاءاللہ قیامت تک ادا کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے اصل میں تو لیسن لینے ہیں نا ہم نے، اس سے اصل میں ہم نے سبق لینے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ اے اللہ تیرے حکم کے آگے مجھے کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو لبیک، میں حاضر ہوں، ہے نا۔ تو یہ جو 10 دن ہے اس میں اس اسپرٹ کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اور پھر یہ فیسٹیوٹی ہے ہماری، یہ ایک سمجھ لیں سیلیبریشن کے دن ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کی بیسٹ ڈیز۔ آپ دیکھیے ہم ساری زندگی اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم سب کو ہوتی ہے نا یہ چاہت بھی، انتظار بھی کہ ہمارے اچھے دن آئیں جس میں ہم بہت خوش ہوں اور ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں۔ یہ سب سے اچھے دن ہیں، سبحان اللہ۔
اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھے دن ہیں وہ میرے اور آپ کے کیا اچھے دن نہیں ہوں گے؟ ہے نا؟ تو اپنے ان اچھے دنوں کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم مانگے کی خوشیاں اب سیلیبریٹ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. ہم نے مختلف ڈیز بنا لیے ہیں. برتھ ڈے سیلیبریشنز ہیں, پھر اسی طرح فادر ڈے, ٹیچر ڈے, مدر ڈے, پتہ نہیں کتنے سارے ڈیز بنا لیے ہم نے. مانگے تانگے کی ادھار کی سیلیبریشنز ہیں. جو اللہ نے ہمیں سیلیبریشنز دی ہیں وہ ہم کیوں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتا ہے یہودی جو ہے ان کے ہاں 10 دنوں کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, یوم کپور. یوم کپور وہ مناتے ہیں اس یاد میں کہ جب ان کو بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے. تو وہ 10 days آپ اس کو گوگل پہ ذرا سرچ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے ہاں کتنے سیلیبریشنز ہوتی ہیں ان 10 دنوں میں. ان کے ہاں وہ بہت یعنی ایسی سیلیبریشنز جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ مذہبی سیلیبریشنز ہے نا, تو وہ ان دنوں کو بڑے بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ گیدرنگز ہوتی ہیں. بچے ان کے جو خاص طور پہ جو اسٹیٹ ہے ان کی اسرائیل, وہاں پر وہ اس چیز کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے 10 دن. الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے یعنی یہ 10 دن جو ہے اس سے بہتر کوئی اور دن ہے نہیں. ہاں, اور ہم ان دنوں میں نڈھال اور بالکل ہمارے ہاں وہ والی اسپرٹ دیکھنے کو نہیں ملتی, سوائے الحمدللہ یہ کہ قربانی کا ایک جذبہ اور شوق اللہ کا شکر ہے. اور اس پر بھی آج کل جو اس قدر واویلا اٹھ رہا ہے, اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر آپ کسی غریب کو جنریٹر خرید کے دے دیں, اس سے بہتر آپ کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیں, قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی کو کوئی چیز دے دیں. صرف قربانی اللہ کے حکم کے حوالے سے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ موبائل خریدنے سے بھی تو بہتر ہے نا کہ ہم کسی کو کچھ دے دیں. جو ہم آرام سے 2500-3000 کا پیزا اڑا لیتے ہیں اس سے بہتر ہے نا ہم کسی کو دے دیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وائی اونلی اباؤٹ قربانی؟ ہاں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہے, اس کو بھی ہمیں بہت پیار سے اپنی اگلی جنریشن تک پہنچانا ہے کہ یہ اصل میں قربانی کا جو ایک ریچول ہے ہمارے ہاں, یہ بہت اہم ہے. اور اس میں اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے اس جو عہد ہے ہمارا, جو ایک ہم نے پلیج سائن کیا ہے, ٹریٹی کی ہوئی اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, اے اللہ میرے لیے سب سے اہم تو, اس کا ایک ثبوت ہم دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں تیرے راستے میں. ٹھیک ہے, تو یہی چیز مجھے اور آپ کو اس قربانی کے تھرو یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور بہت اہم چیز جس پہ میں انشاءاللہ بھی اختتام کروں گی اپنے اس ٹاپک کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے, جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے, ہمارے بہت سارے رشتہ دار, ہمارے بہت سارے پیارے رشتے جن کو ہم ناراض کر دیتے ہیں, جن کو ہم کئی دفعہ کچھ ہمارا کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہوتی ایسی, لیکن ایسے رشتے ایسے ہیں کہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, اوفینڈ ہو جاتے ہیں, محسوس کر لیتے ہیں. تو یہ دن بڑے اہم ہیں, ان میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ان تمام رشتوں سے, اپنے ان تمام ریلیٹیو سے, ٹھیک ہے, اپنے ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کر لیں, ان کو میسیجز بھیج دیں دعا کے, یا ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو جائے گا دلوں کو صاف کرنے کا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان سے ہمیں میکسیمم فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سارے دنوں کی, چونکہ شدید گرمی کا موسم ہے, اگر سارے ایام کے روزے اللہ توفیق دے دے, لیکن اگر نہ رکھ پائیں تو خاص طور سے یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ بہت اہم ترین روزہ ہے کہ اس میں 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے جو اگلے سال ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ضرور اس کی کوشش کر کے رکھ لیں. اور پاکستان میں اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ سعودیہ کے حساب سے بنے گا یا پاکستان کے حساب سے بنے گا. تو ان کے لیے یہ میں ہمیشہ جواب دیتی ہوتی ہوں کہ جیسے ہمارا تہجد کا ٹائم جس وقت ہوتا ہے تو انگلینڈ میں یا ویسٹ میں اس ٹائم پھر تہجد کا ٹائم نہیں ہوتا نا, اسی طرح ان کے ہاں جب ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اس وقت دوپہر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اپنے اپنے اس ٹائم کی مناسبت سے برکتیں ہیں نا الحمدللہ. تو ہمارے ملک میں جب پاکستان کے کیلنڈر کے مطابق جس دن 9 ذی الحج ہوگی انشاءاللہ اس دن کا جو روزہ ہے وہ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے. لیکن برکت کے طور پر اور حاجیوں کے ساتھ جو حجاج کرام گئے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے اگر ہم
ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی وہاں کے عرفہ کے حساب سے بھی رکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بے تحاشا اجر ہوگا. اور روزہ پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم ایک خاص کیٹیگری میں ایڈ ہو گئے نا الحمدللہ، کیونکہ روزہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو جو اور کچھ بھی نہ کر پائے روزہ رکھ لیں تو ہم وہ پورا دن عبادت میں لکھا جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تکبیر کہنا ہے، جس کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث بھی شیئر ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے اور کوئی بھی جب تکبیر کہتا ہے تو اس کو بدلے میں خوشخبری دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، جنت کی. تو تکبیرات جو ہمارے پاس مسنون تکبیرات ہیں ان میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ جو خاص طور سے ہے، اس کے حوالے سے خاص طور سے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے اس الفاظ کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھل گئے اس کے لیے، یعنی دعا قبول ہوئی اس کی. تو یہ جو تکبیر ہے اس کو بھی اپنی ضرور اذکار میں رکھیں. اسی طرح کچن میں کام کریں، گھر میں کام کرتے چلتے پھرتے اگر بہت لمبی تکبیر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کبیرہ بھی کہا جا سکتا ہے. اسی طرح اپنے گھر میں آپ جو تکبیرات کی مختلف آڈیو اور یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اس کو پلے کر سکتے ہیں تاکہ بچے بھی پڑھ لیں، ساتھ ساتھ سن لیں. اور وہ جو جس ٹائم میں ہم خود سے نہیں پڑھ پا رہے ہم سن لیں ایٹ لیسٹ، تاکہ کوئی بھی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں کو ہمارے لیے عمل کے لیے آسان فرما دے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی اور برکتوں کے ساتھ ہمارے نصیب میں کر دے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.